ٹھیک ہے، ہم اس کا جواب دیں گے۔ اس کا آواز کم کر دیجیے اور پھر دیکھیے کہ فوٹو کلیئر کیسے آ رہا ہے، صاف ڈاؤن کر ابھی دیکھیے ٹھیک ہو گیا۔ السلام علیکم۔ آپ حضرت فون نہ کریں، چونکہ وہی موبائل ہے، اسی سے سارا کام ہو رہا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تبلیغی کام علماء کرام کا ایک علمی، سماجی، مذہبی فریضہ ہے، جس کے انجام دہی کے لیے علماء کرام کو کسی وقت یا جگہ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جہاں ضرورت ہوتی ہے تبلیغ کرتے ہیں۔ سوشل نیٹ کے ذریعے بھی اس عظیم کام کو جاری رکھنا، یہ ان لوگوں کے چہرے پہ زوردار تماشا ہے جو لوگ علماء کرام کو دیکھ کر بولتے ہیں کہ وہ پیسے کی بنیاد پر تقریر کرتے ہیں۔ وہ لوگ دیکھیں کہ یہاں ایک پیسے کی امید نہیں ہے، پھر بھی روزانہ تقریباً 50 ایسے گروپس ہیں جس میں علماء کرام کی تقاریر ہوتی ہیں، نعت خوانی ہوتی ہے، اور لوگ بالکل مصروف ہیں اس ذریعے، اس پلیٹ فارم سے بھی لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اللہ چاہتا تو ہم انسانوں کو جانور بناتا، ہم کیا کر سکتے تھے؟ اللہ چاہتا تو ایک چوٹی بناتا، گدھا بنا کے بھیج دیتا۔ اگر انسان ہی بنایا تھا تو کافی بنا دیتا، لیکن اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے انسان بنایا، انسانوں میں مسلمان بنایا، مسلمانوں میں اپنے نبی کا غلام بنایا۔ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا۔ تو ہماری آپ کی پیدائش کے پیچھے اللہ کا کوئی مقصد رہا ہوگا، کسی مقصد کے خاطر اللہ انسانوں کی پیدائش فرمایا ہے۔ دنیا میں جو بھی جس کام کو انجام دیتا ہے، اس کام کے پیچھے اس کام کرنے والے کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے، جس مقصد کی تکمیل کے لیے وہ انسان وہ کام کو کرتا ہے۔ مان لیجیے ہمارے پاس، آپ کے پاس ایک موبائل ہے، اس موبائل کے رکھنے میں ہمارا ایک مقصد چھپا ہے کہ اس موبائل کے ذریعے ہم دور دراز میں بیٹھے اپنے احباب سے رابطہ کریں گے، اپنے ماں باپ سے رابطہ کریں گے، ان کی خیریت جانیں گے۔ تو ایک موبائل جب انسان کے اس مقصد کی تکمیل نہ کرے
ٹھکانے لگانے کے لیے کبھی طاعون کی بیماری بھیجتا ہے، کبھی کوئی وائرس بھیجتا ہے، تاکہ انسان یہ سمجھ جائے کہ آج جو ہم چاند پر اپنا آربیٹر بھیج دیں، ہم چاہے چاند پہ قبضہ کر لیں، ہم چاہے سورج کے شعاؤں کو قبضہ کر لیں، ہم چاہے پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں سما لیں، مگر اللہ کی قدرت سے ہم باہر نہیں جا سکتے۔ کیا وجہ؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا؟ آج دنیا میں وہ ملک جو آج سے 2-4 مہینہ پہلے اپنے آپ کو سب سے بڑا سپر پاور منوایا تھا، آج سب سے زیادہ تباہی اس ملک میں ہے۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو سب سے بڑا طاقتور کی حیثیت سے پیش کیا تھا، آج سب سے بڑی تباہی ان کے آنگن میں ہے۔ آج وہی ڈاکٹرز جو بڑی سے بڑی بیماریوں سے نپٹنے کے لیے دعویٰ کیا تھا، آج اسی ڈاکٹر کی موت ہو رہی ہے، آج اس کا بچہ مر رہا ہے، اس کی بیوی مر رہی ہے، آج اس کے پاس کوئی ایسے راستے اس کو نظر نہیں آ رہے ہیں جس سے وہ اپنے ملک کو، اپنے سماج کو، دنیا کے تمام انسانوں کو بچا سکے۔ بس ایک ہی راستہ ہے اس سے بچنے کے لیے۔ آج دنیا کے تقریباً آپ نے سنا ہوگا چین میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کرائی گئی۔ وہ چائنا جو آج سے 10 سال تقریباً ہو گئے، 10 سال سے اسلام دشمنی کا ایک ایسا ماحول کھڑا کیا اپنے ملک میں، ہر طرف سے آواز نکلنے لگی، ہمارے ہاں اذان نہ دی جائے، ہمارے ہاں قرآن نہ پڑھایا جائے، ہمارے ہاں قرآن کی تعلیم نہ دی جائے، ہمارے ہاں دین کی تبلیغ نہ ہو، ہمارے ہاں اللہ اکبر کا نعرہ کوئی نہ لگائے، ہمارے ہاں اسلامک پرچار و پرسار کا ماحول کریٹ نہ کیا جائے۔ چنانچہ ایک ایسا ماحول بنایا گیا، چائنیز کی زبان سے آواز آئی، کوئی دنیا میں گریٹ نہیں، وی آر دا گریٹ آف دا ورلڈ، وی آر دا کریٹر آف دا ورلڈ، وی آر دا سپر پاور آف دا ورلڈ۔ چائنا کا ایک ایک سائنٹسٹ کی زبان سے صرف ایک ہی آواز آ رہی تھی کہ دنیا میں اگر کوئی سپر پاور ہے تو میں ہوں، دنیا اگر کسی کی مٹھی میں ہے تو وہ میری مٹھی میں ہے، دنیا پر اگر کوئی قابض ہے تو میں قابض ہوں۔ وہاں کے سائنٹسٹ، وہاں کے مفکرین، وہاں کے تمام اسکالرز اپنے حساب سے زندگی جینے کے راستے بنائے، ایک ماحول سازی کی گئی کہ اب دنیا میں کوئی نہیں بولے گا کہ اللہ بڑا ہے، میں بڑا ہوں، آئی ایم دا گریٹ آف دا ورلڈ، وی آر دا گریٹ آف دا ورلڈ۔ ایک نعرہ کریٹ کیا گیا چائنا کی دھرتی پر۔ اللہ سے دور ہو کر لوگوں نے اپنے ایک الگ سماج کا سپنا دیکھنے لگا کہ میرا ایسا سماج ہوگا، سپنوں کا شہر ہوگا، ہر طرف میری حکمرانی ہوگی، میں چاہوں گا ایک کیا بولتے ہیں کہ نقلی چاند بنانے کی کوشش بھی ان لوگوں نے کی تاکہ پورے چائنا کو رات کے اندھیرے میں بھی روشن کیا جا سکے۔ چنانچہ اللہ کی قدرت سے دو ہاتھ کرنے کو آمادہ رہا وہ چائنیز جنہوں نے زمین کے ذرے ذرے پر ریسرچ کیا تھا، آسمان پہ قبضہ کرنے کے لیے بالکل بےتاب تھا وہ چائنا جو سورج کی شعاؤں کو کیپچر کر کے اپنے پورے ملک کو انرجیٹک بنایا تھا، وہ چائنا جو زمین پہ غور کیا مگر یہ غور نہ کر سکا کہ اتنی بڑی زمین بنایا کس نے، چاند پہ غور کر کے وہاں پہ اپنا جہاز بھیج دیا، ایک نئی دنیا آباد کرنے کی اس نے کوشش کی، مگر اس چائنا کو کبھی شوق نہیں ہوا کہ اس چاند پہ تحقیق کرنے سے پہلے چاند کے خالق پہ غور کیا جائے کہ اتنا پرکش، اتنی اچھی دنیا، اتنے اچھے ماحول کس نے بنایا، یہ زمین کس نے بنائی، آسمان کس نے بنایا۔ یعنی اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں نے ایک عجیب و غریب دنیا آباد کرنے کی کوشش کیا، ٹھیک اسی شہر سے جس شہر کو اس نے سپنوں کا شہر بنانا چاہا تھا، جس شہر میں دنیا کی تمام فیسلٹیز ایک ایک گھر میں ڈالنے کی چائنیز نے بات کی تھی، اللہ نے اسی چائنا کے اسی شہر سے، ایک سپنوں کے شہر سے اللہ نے ایک
شداد کی طرح وہ انسان برباد ہوتا ہے۔ شداد کو تو معلوم ہے آپ کو کتنا بڑا عیاش تھا شداد۔ آج ہمارے ملک میں تو کہوں گا پوری دنیا میں اتنا بڑا عیاش کوئی نہیں ہے۔ آج ہمارا پی ایم صاحب تو 2-4 بار ہی کپڑے بدلتے ہیں دن میں، مگر کسی نے کہا تھا شداد سے کہ اللہ کے قانون کو مان لو ورنہ برباد ہو جاؤ گے، اللہ کی جنت تجھے نہیں ملے گی۔ قارون نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے اللہ کی جنت کی، میں خود پرسنل جنت بنواؤں گا۔ اس نے اپنے انوائیوں کو، اپنے عقیدت مندوں کو حکم دیا، 12 سال تک کئی ہزار نوکروں کی مدد سے شداد کی خواہش کے مطابق دھرتی پر ایک آرٹیفیشیل جنت بنانے کا کام شروع ہوا۔ 12 سال کے بعد جب جنت فٹ ہو گئی، کسی نے کہا شداد سے کہ یہ کیسی جنت مماثلت، اللہ کی جنت کی مماثلت، اللہ کی جنت میں تو حوریں ہوں گی، تم کہاں سے حور لاؤ گے؟ اس نے کہا حور کا تصور بتاؤ کیسی ہوتی ہیں۔ کسی نے کہا کہ حور کا تصور یہ ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہوں گی۔ شداد اپنے تمام سماج سے لڑکیوں کو جو خوبصورت تھی ان کو جمع کر کے اپنی جنت میں اس کو مزین کیا، اس کو لڑکیوں سے سجوایا۔ کسی نے کہا کہ اللہ کی جنت میں دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی، عمدے عمدے محلات ہوں گے، ہیرے اور جواہرات کے محلات ہوں گے، تم اپنی جنت میں ایسے گھر، ایسے محلات کہاں سے پیدا کرو گے؟ اس نے بھی حکم دیا، بے انتہا پیسہ خرچ کر کے وہ اپنی جنت کو اللہ کی جنت کے بالکل قریب سے قریب تر کرنے کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑا۔ 12 سال کے بعد جب جنت فٹ ہو گئی، اب شداد کئی ہزار اپنے عقیدت مندوں کی جماعت لے کر جب اپنی بنوائی جنت میں جانا چاہا، اب وہ شداد جو بولا تھا، جن کا کہنا تھا کہ میں مروں گا ہی نہیں، میں اپنی جنت میں ہمیشہ رہوں گا، اللہ کا حکم ہوتا ہے 1 سیکنڈ کے لیے بھی اپنا قدم اپنی بنوائی جنت میں رکھ نہ سکا، اور ہمیشہ کے لیے اللہ فرشتوں کے ذریعے اس کی روح قبض کر کے اس کو جہنم بھیج دیا۔ یعنی تو جب شداد جیسا عیاش نہ بچا، قارون جیسا دولت مند نہ بچا، بڑے سے بڑے بادشاہ روئے زمین کے چپے چپے پر جس کی شاسن تھی، کوئی مچھر سے ہلاک ہوا، کوئی کسی کو پانی میں ڈبا کے اللہ نے مارا، تو ان سب سے بڑے تو ہم نہیں ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ نہ ہم قارون بن سکتے ہیں، نہ شداد کی طرح اپنی دولت پہ اترانے والے بن سکتے ہیں، نہ ہمارے پاس نمرود اور فرعون کی طرح بادشاہت آ سکتی ہے۔ تو سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ ہم ایسی بادشاہت کے لیے کی تلاش میں نکل جائیں جس بادشاہت کی وجہ سے ہماری دنیا بھی کامیاب ہے اور مرنے کے بعد ہم وہاں بھی کامیاب رہیں گے۔ دوستو، مجھے امید ہے آپ میں سے جو بھائی ابھی تک جڑ چکے ہیں، اگر آپ کو بہتر لگے کہ یہ پیغام صحیح پیغام ہے، آپ برائے کرم اسے شیئر فرما دیں، تاکہ شاعر اسلام یعقوب عثمانی صاحب اور شاعر اسلام ذاکر سلامی صاحب اور بہت سارے احباب جو جڑے ہوئے ہیں، میں کامنٹ نہیں پڑھ پا رہا ہوں، انشاءاللہ تقریر ختم ہونے کے بعد میں کامنٹ پڑھوں گا، کیونکہ جس موبائل سے مجھے ریکارڈ کرنا تھا وہ موبائل میں جو ہے اس کا نیٹ کام نہیں کر رہا پراپر، اس لیے میں نے دوسرے موبائل میں ایسا کیا۔ انشاءاللہ میں آپ کی محبتوں کا میں جہاں تک جواب دے سکوں جواب دوں گا۔ جتنے بھی احباب جڑے ہوئے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ کل 3 بجے اتنے ہی ٹائم حضرت علامہ عبد القادر صاحب جبل پوری، مفتی عبد القادر صاحب جبل پوری کی تقریر ہوگی۔ انشاءاللہ آپ حضرات تشریف لائیں گے۔ آج تو یہ میرا پہلا دن تھا بغیر انسان کے موبائل کے سامنے بولنا، یہ عجیب و غریب تجربہ ہے۔ اب جو حضرات بولتے رہتے ہیں ان کو تو